السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مفتی صاحب ہمیں یہ بتا دیں کہ اب طاق راتیں شروع ہونے والی ہیں اور ان طاق راتوں میں کون سے اعمال کیے جائیں اور تاکہ ہم شب قدر کو پالیں، اور اس کے علاوہ کیا ہم عبادات کے علاوہ حقوق العباد میں کون سی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس رمضان سے بھی کامیابی حاصل کر لیں اور ان راتوں میں جو ہے شب قدر کو بھی پالیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما دیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی محترم، آپ نے شب قدر کے حوالے سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے حوالے سے دریافت کیا ہے کہ ان میں عبادات کون سی کرنی چاہیے اور ان کو کیسے گزارنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ اور اس رات کو قرآن نے کہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر جو ہے لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے کہ اس میں جو عبادت کی جائے، جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اعمال صالحہ کیے جائیں، فرمایا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ 1000 مہینوں کو سالوں میں کنورٹ کریں تو یہ 83 سال 83 ایئر سے زیادہ کا وقت بن جاتا ہے۔ تو بہت بڑا اللہ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے، اسے مس نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کو رکھا پوشیدہ گیا ہے، ظاہر میں نہیں ہے کہ یہ طاق راتوں میں حکم دیا گیا ہے کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں ان راتوں میں ایک رات یقینی ہے۔ تو کوئی صاحب اگر ان ساری راتوں میں 5 راتیں ہی ہیں، رمضان کی شب بیداری کر لیں اور ذکر و فکر عبادت میں گزار لیں تو یقیناً بہت بڑا اجر و ثواب حاصل ہونے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ اگر یہ رات پا لی جائے تو کون سی دعا کرنی چاہیے؟ تو ہمارے آقا نے بڑے مختصر لفظوں میں بڑی عالی شان دعا عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں پڑھو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، تیری انکا عفو تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو اور معاف کرنے کو تو پسند بھی فرماتا ہے، فاعف عنی مجھے معاف فرما دے، میرے سے درگزر فرما دے۔ یہ تو دعا کے طور پر ہے۔ باقی اس رات میں جتنی زیادہ عبادت ہو سکے درود پاک کثرت سے پڑھا جائے، ذکر و اذکار جو فضیلت والے ذکر رسول اللہ نے بیان فرمائے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ 2 کلمے ہیں زبان سے ادا کرنے بڑے آسان ہیں لیکن ترازو میں تلنے میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ رب العالمین کو بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اسی طرح فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں اور اصحاب بدر کے تعداد کے مطابق ان کو اگر پڑھا جائے روزانہ کی روٹین میں تو بڑی برکتیں ہیں، تو اس رات میں بھی اگر 313 مرتبہ پڑھ لیے جائیں تو بڑی برکات ہیں۔ اور نوافل میں جتنے زیادہ ہو سکے ادا کرنے چاہیے، اور بالخصوص صلاۃ التسبیح کی کم از کم ادائیگی ہو جائے، 4 رکعتیں اس انداز سے پڑھ لی جائیں تو نور علی نور ہیں۔ اس کے علاوہ تہجد اور دیگر نوافل میں کثرت کی جائے، سورہ یاسین شریف پڑھ لی جائے، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ فتح، سورہ واقعہ، یہ چند صورتیں ہیں اور ان کی بڑی برکات ہیں۔ تو اس رات کو
عام نارمل راتوں کی طرح سمجھنے کے بجائے عبادت کی رات سمجھا جائے، اور اس میں اللہ کریم کی طرف سے بہت بڑی بخششیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑی راتوں میں بھی کچھ لوگوں کی مغفرت کا فرمایا کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہونے والی ہے۔ ان میں پہلا شخص فرمایا مشرک کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ صدق دل سے توبہ نہ کرے اور وہ شرک سے جو ہے وہ شرک کی نفی نہ کرے اور صدق دل سے توبہ نہ کر لے۔ شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا مشاحن، دل میں کینہ رکھنے والا بندہ جو ہے، بغض رکھنے والا، اور اسی طرح عقوق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بخشش نہیں ہے۔ مدمن الخمر فرمایا، دائمی شرابی، شراب پینے والا، اس کی اس رات میں جو ہے وہ بخشش نہیں ہونے والی۔ قاطع الرحم، ایک حدیث میں فرمایا قطع تعلقی رکھنے والا، لوگوں سے ناراضگیاں پالنے والا، تو وہ اس رات میں اگر معافی مانگے گا بھی تو نہیں ملے گی۔ تو اس لیے اگر کسی کے اندر ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی پائی جاتی ہے تو اسے پہلے اپنی یہ خرابی دور کرنی چاہیے، پھر رب کے حضور رب کو منانا چاہیے۔ اور یہ بخششوں والی رات ہے، عتقم من النار والا عشرہ ہے، رب سے خوب رو رو کے التجائیں اور دعائیں کرنی چاہیے۔ رب کریم یقینی طور پہ معاف فرمانے والا ہے۔ اس رات کو 5 کی 5 راتیں عبادت سمجھ کے گزاریں تو یقینی طور پہ آپ کو ایک رات شب قدر کی ملی ہے، جو آپ کی ممکن ہے اللہ نے زندگی 83 برس کی 83 ایئر کی نہ رکھی ہو، لیکن ایک رات کی عبادت آپ کی زندگی سے بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر اس کو پانے کے لیے محنت کوشش کی جائے تو یقینی طور پہ اللہ کریم بہت بڑا اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں درج فرما سکتا ہے۔ اللہ پاک مزید نیک اعمال کی ہمیں توفیقات نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔